نہیں بناتا. یہ تو اللہ کا کام ہے کہ اللہ کس وقت پیدا کرے اور کس وقت دنیا سے واپس بلا لے. لہٰذا اسلام میں برتھ اینیورسریز اور ڈیتھ اینیورسریز کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ایک خاص دن کسی کی عظمت کے تم گن گا لو. یہ تو ابس کام ہے نا، یوزلیس کام ہے. اس طرح تو نہ کسی کی رہنمائی ہوتی ہے اور نہ ہی مرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے. بلکہ جب لوگ ان نیک اعمال کی پیروی کرتے ہیں جس نے ان لوگوں کو عظیم بنایا تھا تو خود بھی ہدایت پاتے ہیں اور نیک لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں. تو یہاں اسلامک کلچر ہم دیکھ رہے ہیں. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ نیک لوگوں کی یاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے کاموں کو یاد رکھا جائے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے، ان کاموں کو یاد رکھیں کہ جن کو کر کے وہ اللہ کے محبوب بنے تھے، جس کی وجہ سے وہ عظیم تھے، تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے بھی اس میں رہنمائی رہے اور ان کے نقش قدم بھی تازہ رہیں، محفوظ رہیں، ان پر چل کر لوگ بھی خوبصورت اعمال کی دولت جمع کر سکیں، محسن بن سکیں. تو اسلام کا مزاج رہنمائی کرنا ہے، اسلام کا مزاج سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے. لیکن جب امتوں میں بگاڑ آ جاتا ہے تو سیلیبریشنز کی اہمیت ہو جاتی ہے اور رہنمائی سے پھر قوم بے نیاز ہو جاتی ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. ان آیات سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ انہوں نے، مکے والوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں کیوں بنائیں اور بیٹا کیوں نہ بنایا. دراصل چونکہ خطاب یہاں مکے والوں سے ہے تو ان کی خرابی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اپنی دیویوں کو وہ یا فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. تو اس سے منع کیا کہ تم یہ کام مت کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بیٹے کی خواہش ہے اور اللہ بیٹا چاہتا ہے، نہیں. جب نصارہ سے بات کی جاتی ہے، عیسائیوں سے بات کی جاتی ہے، تو اس پر بات کی جاتی ہے کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹا بنا لیا. یاد ہوگا آپ کو سورہ مریم کا جو آخری حصہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح اللہ کو غصہ آیا ہے کہ قریب ہے کہ پہاڑ پھٹ جائیں اور سمندر اور آسمان گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنایا. تو جس سے خطاب ہوتا ہے اس کی ذہنیت کو، اس کی رسومات کو سامنے رکھ کر خطاب کیا جاتا ہے. کوئی یہ بیٹا بیٹی کی ٹسل نہیں ہے یہاں پر. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے، یعنی فرشتوں کا، کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اور تسبیح کرنے والے ہیں. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب ان قریب انہیں اپنی اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم نے پہلے ہی وعدہ کیا ہوا ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے. ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. جب وہ ان کے آنگن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیجئے. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. اور دیکھتے رہیے ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے بھرپور پیمانے سے اجر ملے، اسے چاہیے کہ مجلس کے آخر میں یہ پڑھ لیا کرے، یعنی آیت نمبر 181 اور 182، 181 182. سورت صاد مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. صاد، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. شقاق اور عزت کا ذکر ہے. ایگو، عزت کہا جاتا ہے ایگو کو، انا، اور شقاق ضد، سٹبن ہو جانا. طے کر چکے ہیں کہ بات ماننی ہی نہیں. جس میں یہ دو برائیاں موجود ہوں، ایگو پرابلم ہو اور سٹبننس ہو، تو وہ اتنا ہی کفر سے قریب ہوتا ہے. اسلام لانے کے بعد جو تبدیلی انسان کے اندر مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ضد اور انا ختم ہو جائے. قرآن انسان کی نفسیات کو اس طرح نکھارتا ہے کہ وہ بے غرض اور اوپن مائنڈڈ ہو جاتا ہے. یہی دراصل میچورٹی کا سمبل ہے. یہ ایک سائن ہے کہ انسان کے اندر وقار ہے اور ذہنی پختگی ہے. اور عزت اور شقاق تو بڑے آدمی کے اندر ہونی نہیں چاہیے، ایڈلٹس میں نہیں ہونی چاہیے. یہ تو چھوٹے بچوں کی صفات ہیں. اممیچور ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. اور اچھے والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچے سے ضد نکال دیں اور انا نکال دیں. تو بالکل قرآن بھی اسی طرح ہماری ٹریننگ، ہماری تربیت کرتا ہے. شروع میں انسان جب آتا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے ایگو پرابلم ہوتا ہے، ہمیں اپنے کچھ ہونے کا احساس ہوتا ہے، اپنے معاشرے میں جو مقام ہمیں حاصل ہے اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے. قرآن آہستہ آہستہ انا کو دباتا ہے، دباتا ہے، دباتا ہے. اور ہدایت کے راستے میں پہلا قدم انا پر پڑتا ہے. انا سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یاد رکھیں. ایگو ایشو، ایگو پرابلم، یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہدایت کے راستے میں. جس نے اپنی انا کو جھکا دیا اپنے رب کے آگے، بس اب آگے کی سب منزلیں آسان ہیں. بیرونی رکاوٹ انسان کو نہیں روکتی، اندرونی رکاوٹ روک دیتی ہے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے، یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے. کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی. یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات. انزل علیہ ذکر من بیننا. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو اگر اپنا کوئی ایمبیسڈر بنانا تھا، اپنا کوئی پیغامبر بنانا تھا، تو ہم سرداروں میں سے کوئی چنتا. کیا یہ مکے کا یہ یتیم ہی رہ گیا تھا؟ یہ ان کا انداز تھا. وہ سمجھ نہ پائے کہ دنیاوی دولت اور ایمان کی دولت میں کتنا فرق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے جب چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیب نہیں دیکھتا. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، پھر سلیکٹ کر لیتا ہے. تو بات کیا ہے؟ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب. اصل بات یہ ہے، یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں. یہ تو گروہوں میں ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں. جتھے وہ تھے،
ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور سچ ہوئی میری سزا، یعنی اللہ کی سزا ان پر آ گئی۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایڈ انہ اواب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے جو بہت قوتوں کے مالک تھے۔ داؤد علیہ السلام میں بہت سی خوبیاں جمع ہو گئی تھیں، جسمانی طور پر بھی بہت طاقتور تھے۔ انہوں نے جالوت کو یاد ہے قتل کر دیا تھا، قتل داود جالوتا، ہم نے قرآن میں پڑھا۔ جسمانی طاقت بھی تھی۔ عام طور پہ جن لوگوں میں جسمانی طاقت ہوتی ہے، جو بہت بہادر ہوتے ہیں، واریئرز ہوتے ہیں، عام طور پہ اخلاقی طور پہ وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام میں روحانی طاقت بھی بہت تھی، اخلاقی طور پر بھی بہت اعلیٰ تھے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سلطنت سے نوازا تھا، تو بہت سارا خیر، بہت ساری خوبیاں ان میں جمع ہو گئی تھیں۔ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ کے حدود کی پابندی کرنے والے تھے، اواب تھے۔ اتنی مصروفیات کے باوجود کہ حکومت کو دیکھ رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دن بیچ روزہ رکھتے تھے۔ ان کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن نہ رکھنا، اور روزانہ 1/3 رات نماز میں گزارتے تھے۔ تو اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والے اللہ کی طرف۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ ایک دن وہ عبادت کرتے تھے، ایک دن حکومت کا کام کرتے تھے، اور ایک دن اپنے خاندان والوں کو ٹائم دیا کرتے تھے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ ہر معاملے میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح شام وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سے مٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے اس مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم 2 فریق مقدمہ ہیں، جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ واقعہ آتا ہے کہ جب وہ عبادت میں مصروف تھے، اب انسان ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، پورا کنسنٹریشن اس کا اپنی عبادت پر ہے، اچانک ڈسٹربنس کریٹ ہو جائے، اچانک کوئی آ جائے، تو بالکل یہی معاملہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ عبادت کے دن اچانک 2 لوگ ان کی خلوت کے اندر اور ان کی پرائیویسی میں خلل انداز ہوئے اور وہاں آ کر ایک مقدمہ پیش کیا۔ ان ھذا اخی لہ 99 ناجۃ ولی ناجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا۔ تب ہم نے ان کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے۔ داؤد علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر اشاروں کنایوں میں۔ یہ حکمت کا اظہار ہے جو کہ یہاں کیا گیا۔ اوپر فرمایا تھا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت دی۔ حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کے واقعے سے اپنے لیے کوئی سبق سیکھ لے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، کوئی سامنے آتا ہے، ہم سے آ کر بات کرتا ہے، اپنا کوئی مسئلہ پیش کرتا ہے کہ دیکھیے فلاں فلاں شخص میرے ساتھ یوں زیادتی کر رہا ہے۔ اس کا واقعہ سن کر انسان کو خود خیال آتا ہے کہ اچھا میں نے بھی تو یہی کام کیا تھا۔ تو دوسرے کے واقعات سے اپنے لیے نصیحت حاصل کر لینا
دوسری کی غلطیوں سے خود سبق سیکھ لینا یہ بھی حکمت کا ایک تقاضا ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ تھے اور بار بار ان کے لیے صفت آ رہی ہے اواب۔ ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ جو جتنے اعلیٰ عہدے پر ہو اتنا زیادہ اس کو اواب ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ ان کے لیے بنا کے رکھا۔ اواب کے ساتھ یا رجوع کرنے کے ساتھ یا جھکنے اور عاجزی کے ساتھ تصور ہی آتا ہے کہ جو مجبور اور غریب ہوتے ہیں ان کو تو جھکنے کی عادت ہوتی ہے، عاجزی کا اور غلطی کا اعتراف بادشاہوں کی عادت تو نہیں ہوتی۔ لیکن داؤد علیہ السلام سے قصور ہوا اور انہوں نے فوراً اعتراف کیا۔ اچھا، جو قصور کیا تھا ہم جیسا قصور نہ سمجھیں کہ جیسا مجھ سے یا آپ سے قصور ہو جاتا ہے۔ انبیاء چونکہ بہت بلند درجے پر ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے صرف نیکی نہیں مطلوب ہوتی، ایک نارمل نیکی مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ اعلیٰ ترین درجے کی ان سے نیکی مطلوب ہوتی ہے۔ ان سے صرف یہ مطلوب نہیں ہوتا کہ وہ گناہ نہ کریں، بلکہ یہ بھی ان سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ گناہ کی طرف رجحان بھی ان کا نہیں ہونا چاہیے، گناہ کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ اگر دل میں گناہ کا خیال بھی آ جائے تو یہ خطا شمار ہوتی ہے۔ اب نیکیاں اور نیکیاں دیکھیں، ایک تہجد ہے جو میں اور آپ ہو سکتا ہے پڑھتے ہوں، اٹھے 2 نفل پڑھے اور ہم سو گئے، یہ ہماری نیکی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کی تہجد پڑھتے تو ان کی نیکی نہ شمار ہوتی۔ وَإِنْ حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ، نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کے تو گناہ شمار ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تو کچھ اور ہی معیار تھا، کچھ اور سٹینڈرڈ تھا، بہت ہائی لیول کی نیکیاں کرنی تھیں۔ تو اس قصور کو بھی سمجھ لیں کہ معمولی سی کوئی بات تھی، میرا اور آپ جیسا قصور نہیں۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، ہم نے اس سے کہا اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے علیہ السلام، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے اور وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو فضول پیدا نہیں کیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ کامن سینس کا سوال ہے۔ فساد کہا جاتا ہے کسی چیز کے اوریجنل مزاج میں تبدیلی پیدا کر دینا، نارمل نیچرل پوزیشن کو بگاڑ دینا، فطرت میں بگاڑ لے آنا، یہ دراصل فساد ہوتا ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ لائک فادر لائک سن، وہی چیز ہے، باپ بھی اواب، بیٹا بھی اواب، نور علی نور۔ اگر آباء و اجداد داؤد علیہ السلام جیسے ہوں تو اولاد کیوں نہ ان کی پیروی کرے، ضرور کرے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اواب تھے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے تھے، رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ کوئی غلطی ہو جاتی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، کوئی مشورہ لینا ہو تو اللہ کی رہنمائی، جیسے کہ ہم بھی استخارہ کرتے ہیں۔ کوئی حاجت ہو تو اللہ سے دعا، اواب۔ خوشی آئے تو اواب، کریڈٹ اللہ کو دیتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی مشکل آئے تو صبر، اواب ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ عزت اور شقاق تو فرعون اور نمرود کی صفت تھی، اور انابت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی، بادشاہ دونوں ہی تھے۔ تو بادشاہ ہونا یا دولت مند ہونا اس میں کوئی برائی نہیں، دولت کے ساتھ اگر عزت اور شقاق کا پرابلم ہے تو دولت لیتھل ہے، اب وہ زہر بن گئی ہے۔ اور دولت ہے ساتھ میں انابت ہے، اواب ہیں، رجوع کرنے والے، عبادت گزار ہیں، تو دولت کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ نیک بندوں کے پاس جب دنیا کے وسائل ہوں، یہ تو بہت پسندیدہ اور مطلوب چیز ہے کہ جو متقی ہوں ان کے پاس دنیا کی باغ دوڑ ہو، ان کے پاس علم کی لیڈرشپ ہو، اور انہی کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، تاکہ سارے دنیا کی ریسورسز کو وہ دنیا والوں کی بھلائی کے لیے لگائیں۔
جب یہ دنیا کے ریسورسز فاجروں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو دنیا کے اندر فساد مچ جاتا ہے، کرپشن ہو جاتا ہے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. کتنی پیاری بات ہے نا، کہ مال ہو لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ مال ہو کہ ٹھیک ہے میرے پاس یہ ریسورسز موجود ہیں، وسائل ہیں، اب اللہ کے دین کے لیے اتنا اچھا کام ہو سکتا ہے. تو یہ چیز بہت پسندیدہ ہے. آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس نوکر ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ وہ نوکروں کا ہونا، اس نے آپ کو اتنا وقت دے دیا، اتنی فرصت ہم کو مل گئی کہ ہم یہاں آ کر چلو اللہ کی بات کر سکتے ہیں. تو وسائل ہوں اور ان کو مزید دین کی ترقی کے لیے لگایا جائے تو بہت اچھی چیز ہے. اور جب انسان کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، اچھی گاڑی یا اچھا گھر یا اچھا لباس، تو انسان کو انسان ہونے کے ناطے اچھا بھی لگتا ہے. تو ان چیزوں سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں، خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں. اللہ نے نہیں کہا کہ تم بالکل بھوکے پیاسے رہو. یہ نہیں اللہ چاہتا کہ مسلمان سے جوتیاں پٹخاتے پھریں، سوکھے منہ رہیں، سوکھی روٹیاں کھائیں. یہ ہم نے سوچ لیا ہے، کمیونزم کا تصور ہم نے شامل کر لیا ہے اسلام کے ساتھ. اسلام کا مزاج بالکل کمیونسٹک نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر 2 بادشاہوں کا ذکر ہے. مومن تھے. اگر بادشاہت قابل نفرت ہوتی یا دولت قابل نفرت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ذکر نہ فرماتا. ایک اور بات جو خود بخود ہمارے معاشرے میں فرض کر لی گئی ہے وہ یہ کہ دولت والوں کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں مل سکتی؟ ہم کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے؟ یہ تو اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. الغنا غنا النفس، اصل تو غنا دل کا ہوتا ہے. اللہ دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے. اللہ گھروں کو نہیں دیکھتا کہ جگی میں رہتے ہو یا محل میں رہتے ہو، فینسی کپڑے پہنتے ہو معمولی پہنتے ہو. کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. نہ اس کو ڈسکس کیا کریں، نہ اس سے امپریس ہوا کریں. اصل چیز کیا ہے کہ دولت کس مقصد کے لیے حاصل کی جا رہی ہے، اس سے مطلوب کیا ہے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. تو انہوں نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے حکم دیا انہیں واپس میرے پاس لاؤ. پھر لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. اور دیکھو سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر انہوں نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کی سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں. یقیناً اس کے لیے تو ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دولت اور گھر والے اور اہل اور عیال اور جانور مویشی سب کچھ بہت دیا تھا کثرت سے. تو یہ بہت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. شیطان نے کہا کہ اتنا کچھ ان کے پاس ہے تو اللہ اللہ ہی کریں گے نا، جیسے آج نہیں کہہ دیتے کہ ہاں پیسہ ان کے پاس ہے تو اور کیا کریں گے، تو اللہ اللہ ہی کریں گے نا، اب درسوں میں جا کر ہی بیٹھیں گے نا، کام ہی کوئی نہیں. تو یہ چیز بالکل ایوب علیہ السلام کے لیے بھی کہی گئی کہ ان کو کیا کام ہی کوئی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے وہ تمام نعمتیں واپس لے لیں. ان کا سارا مال برباد ہو گیا، ان کی اولاد ہلاک ہو گئی، جانور مویشی سب مر گئے، سب ختم ہو گئے. روایات میں آتا ہے ایوب علیہ السلام نے ان حالات میں فرمایا، اور جو بیماری ان کو ہو گئی پورا ان کا جسم پھوڑوں سے بھر گیا تھا، تو ان کی دعا آتی ہے، انہوں نے کہا اللہ جب تو نے مال اور دولت اور اولاد دی ہوئی تھی تو میں ان کی فکروں میں مشغول رہتا تھا، اللہ اب تو نے سب کچھ واپس لے لیا، اب میرا دل بالکل تیری یاد کے لیے فارغ ہو گیا. تو یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، یہ دولت کی وجہ سے نہیں اللہ کی عبادت کر رہے، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، قلب سلیم کی وجہ سے. تو یہی ہمارا بھی حال ہونا چاہیے کہ اللہ کی چوکھٹ نہیں چھوڑنی، کسی حال میں اللہ کو نہیں چھوڑنا. پھولوں کی سیج پر لٹائے تو بھی الحمدللہ، اور کانٹوں کی سیج پر لٹائے تو بھی الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھ کو سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا. مراد کیا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو کیا فائدہ ہوا تمہاری عبادت کا،
کیا فائدہ؟ دیکھو اللہ کتنا ناراض ہے تم سے، کتنا اللہ نے سخت تم کو بیماری میں مبتلا کیا. ہمیں بھی یہ خیال آتا ہے نا جب کوئی بیماری آتی کہ اللہ بہت ناراض ہو گیا ہم سے. نہیں، دنیا دارالجزا نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی کا اظہار یہاں نہیں ہوتا. ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر نیچرل کلیمٹی عذاب نہیں ہوتی، اللہ کا آزمائش بھی بن کر آتی ہے. کہا گیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار، اپنی قسم نہ توڑ. ہم نے اس کو صابر پایا، بہترین بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. نبوت کا یہ بنیادی فنکشن ہوتا ہے، لوگوں کو آخرت کے گھر کی یاد دلا دینا، بتا دینا لوگوں کو کہ اصل ذلت اور اصل عزت تو آخرت کی ہے. اور دنیا میں کتنی بھی کسی کو عزت مل جائے اور اگر وہ آخرت میں اوندے منہ گھسیٹ کر فرعون کی طرح دوزخ میں ڈالا گیا تو کیا کام آیا یہاں عزت والا ہونا. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر ہے. اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے اہتمام سے ان کے لیے کھلے ہوں گے. دروازے کھلے ہوں گے، جنت کے دروازے، اتنا بھی انتظار نہیں کرنا ہوگا کہ دروازہ کھلے تو وہ داخل ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ آدمی اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے. ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک آخری آدمی داخل نہ ہو جائے. یعنی 7 لاکھ اکٹھے داخل ہوں گے. تو امیجن کریں کہ جنت کے دروازے کتنے چوڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں. اس کا مطلب ہے کثرت سے لوگ جائیں گے نا. انشاءاللہ دعا کریں کہ ہم بھی انہی میں سے ہوں. ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کی جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو. کہا جاتا ہے ان دونوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں. تو قلب سلیم کی دعا کیجئے تاکہ جنت کے دروازوں سے ہم داخل ہو سکیں. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے. وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. قاصرات الطرف کا پھر ذکر آ گیا، نگاہیں نیچی رکھنے والی، بے باک نگاہوں والی نہیں، کم ہدر لکس دینے والی نہیں، بلکہ نظر نیچی رکھنے والی. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہیں وہ چیزیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہ ہے متقیوں کا انجام. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم یصلونها فبئس المہاد، جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ. یہ ہے ان کے لیے بس وہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ اور لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا مزہ. وہ جہنم کی طرف اپنے پیرووں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر ہے تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں ہے، تم ہی نے تو یہ انجام ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں.
بے شک یہ سچی بات ہے، اہل دوزخ یہی کچھ جھگڑے کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی خبر نہ تھی جب ملأ اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، پھر جب میں اس کو پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ خلقت بیدی میری اور آپ کی بات ہے، ایسے ماسٹر پیس ہیں ہم اپنے رب کے۔ استکبرت ام کنت من العالین، تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم جزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے اس روز تک مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان لوگوں کو بہکا کر رہوں گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے بگڑا ہوا عالم، متکبر عالم۔ شیطان کے بارے میں آتے بڑا عالم تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، یہ فرشتوں کا استاد تھا، تو عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، زاہد تھا، سب کچھ تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، اللہ سے عشق نہیں تھا اس کو، قلب سلیم نہیں تھا اس کا، تو علم بھی اس دل کے اندر جا کر بگاڑ ہی کا سبب بنا۔ تو بگڑا ہوا عالم، متکبر عالم، اس سے بڑھ کر انسانوں کا دشمن اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب یہاں دیکھیے، یہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، فبعزتی کا، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، آخرت کو بھی مان رہا ہے، تو کیا خرابی ہے اس کے اندر؟ کیوں ریجیکٹ کر دیا گیا؟ اطاعت نہیں کرنا چاہتا، شریعت سے دشمنی ہے۔ تو جو کہے ہاں ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کو، رسول کو، سب کو مانتے ہیں، لیکن اطاعت نہیں کرتے، منمانی اپنی کرتے ہیں، تو یہ تو پھر انسانوں والا کام نہیں ہے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیری عزت کی قسم ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کو جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا، تو یہ حق ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر مکی سورت ہے، زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اطاعت بھی اللہ کی، عبادت بھی اللہ کی۔ اگر عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہو رہی ہے اور اطاعت نفس کی ہو رہی ہے یا معاشرے کی ہو رہی ہے، تو پھر یہ تو خالص نہ ہوا معاملہ، یہ تو ملاوٹ ہو گئی ہے اس کے اندر۔ اور شیطان ہمیں یہی پٹیاں پڑھاتا ہے، عبادت کر لو اللہ کی مرضی کی،
اطاعت اپنے نفس کی کرتے رہنا. تو آپ دیکھیے جانماز پر کھڑے ہوتے ہیں ہم، چاہے ہم تنہا بھی ہوں، اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تب بھی پورا سطر ڈھانک کے کور کر کے کھڑے ہوتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بغیر دوپٹے کے بغیر سر ڈھانکے نماز پڑھ لیں. لیکن جب جانماز سے اٹھ کر معاشرے کی طرف آتے ہیں تو بتائیے گاڈ آف کعبہ کہاں گیا؟ اب گاڈ کون ہے؟ سوسائٹی، معاشرہ، اس کی ڈکٹیٹس کو ماننا ہے. وہاں تو ہمارے سر کھل جاتے ہیں. اس کے بعد جب ہم کاروبار کرنے جاتے ہیں تو وہاں خدا کون ہے؟ گاڈ آف بزنس کون ہے؟ بینکس، ان کی بات مانتے ہیں. تو اگر اللہ کا کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آیا، پہلے ہم نے NOC لیا اپنے نفس سے، دل بھی مان گیا، پھر ہم گئے رشتہ داروں کے پاس، رشتہ دار بھی مان گئے، پھر ہم گئے معاشرے کے پاس، معاشرے نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لگا دیا، پھر ہم جا کے اس بات پر عمل کریں. تو بھی یہ توحید کہاں ہوئی؟ اللہ تو چوتھے نمبر پر ہے، لیسٹ پرائیورٹی کے اوپر ہے. اللہ کو نہیں چاہیے ایسی اطاعت کہ آدھی اللہ کی ہے اور آدھی کسی اور کی. اللہ کہتے ہیں آدھی بھی انہی کو دے دو. اللہ بہت غیور ہے، اس کو لیفٹ اوورز نہیں چاہیے، بچا کچا مال نہیں چاہیے. جو ایکسٹرا نکل گیا وہ تم نے اللہ کو دے دیا اور باقیوں میں کہہ دیا ہم مجبور ہیں. نہیں، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اللہ آگاہ ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کا حق ہے. اسلام کا مطلب ہے گیونگ اپ ریزسٹنس. ہم نے سرنڈر کر دیا. ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سامنے اپنی پسند اپنی مرضی کو جھکا رہے ہیں. ہم عبداللہ بن گئے ہیں، اب کوئی ہماری مرضی نہیں ہے، ہم راضی برضائے رب ہیں. جیسے ہم نوکر اپنا رکھتے ہیں، ہم تنخواہ دیتے ہیں، ہم اس سے کہتے ہیں کہ تم ہماری مرضی کا کام کرنا. آپ ڈرائیور ہے، آپ نے اس سے کہا کہ 9 بجے آ جانا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو 12 بجے آؤں گا، مجھے سوٹ نہیں کرتا. یا یہ تو رہنے دے، تو بہت دور کی بات ہے، پھر تو گئی اس کی نوکری. کہہ کے تو دیکھے، صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ 9 بجے پہنچ جانا، وہ کہے کیوں؟ ہم کہے تم اس لیے رکھا ہے، سوال پوچھو مجھ سے، چلو چھٹی کرو. یا یہ کہ تنخواہ ہم دیں، گاڑی کسی اور کی چلاتا رہے، کیا ہمارا نوکر ہوا؟ تو یہ جو رویہ اپنے نوکروں سے ہم برداشت نہ کرتے، ہم اللہ کے سامنے کیسا رویہ نہیں رکھتے. اللہ فرماتے فجر کی نماز وقت پر پڑھنا، ہم کہتے نہیں اللہ ہم سے تو نہیں اٹھا جاتا، ہم تو 9 بجے اٹھیں گے. تو یہ کیسی اطاعت ہوئی؟ یا اللہ فرماتے یہ کرو، ہم کہتے ہیں کیوں؟ تو یہ تو نہ ہوا بندہ بننا. نہیں، یہ مت کرو، یہ کام نہیں کرنے اس طرح سے. اللہ کی پسند پر اپنی پسند کو مسلط مت کرو. اللہ للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی. وہی دن پر رات کو اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے. اب کور یکور کا مطلب ہوتا ہے پگڑی لپیٹنا. گیلیلیو نے جب یہ بات کہی تھی کہ دنیا حرکت کر رہی ہے تو اس کو ہیریٹک قرار دے دیا گیا تھا. یہ 16 سینچری کی بات ہے، کوئی بہت دور کی بات نہیں. 1400 سال پہلے قرآن نے یہ بات بتا دی کہ زمین بھی گھوم رہی ہے اور سورج بھی گھوم رہا ہے، دونوں ہی موومنٹ میں ہیں. اللہ هو العزیز الغفار، جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہاری ایک کے بعد ایک شکل بناتا چلا جاتا ہے. یہی ہے اللہ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم.
اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کی پسند بتائی جا رہی ہے۔ جہاں تک اللہ کے اذن کا تعلق ہے، دیکھیں اذن اور رضا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جہاں تک اللہ کی اجازت کا تعلق ہے، کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر اس کام کی جس کی کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے اللہ اس سے راضی بھی ہو۔ کہ کوئی قتل کرے یا جھوٹ بولے تو اللہ اس سے راضی ہو۔ دنیا تو سمجھی نا ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے، سب اپنا ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے، ایگزامنر وہاں پھر رہا ہوتا ہے، ایگزامنر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بچہ غلط چیز لکھ رہا ہے، لیکن وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا، اس کو روکتا نہیں ہے۔ اگر زبردستی روک دے تو ایگزام کیا رہا؟ بالکل اسی طرح چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ کی طرف سے آزادی ہے کہ تم جو چاہو کرو، اجازت عام ہے لیکن رضا خاص چیز ہے، اور اللہ کی رضا شریعت کے اندر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ ان سے کہیے تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں علم کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ علم والے اور بغیر علم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھ لیا اس کی پکڑ ہوگی، تو لوگ کہتے نہیں نہیں، نہ سنو، نہ سمجھو، نہ پکڑو۔ اب یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، وہ زہر کی بوتل ہے اور زہر پی رہا ہے اس میں سے، اور کوئی اس کو روکے تو وہ کہے کہ نہیں نہیں، مجھ کو لیبل نہیں پڑھنا، میں لیبل پڑھوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ اگر لا علمی میں بھی زہر پیے گا تو ہلاک تو ہوگا، تو کوئی لا علمی میں بھی گناہ کرتا رہے گا تو وہ گناہ تو اس کو ہلاک کریں گے۔ کوئی کہے کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں نا کہ اس بوتل میں زہر ہے تو میں نہیں ہلاک ہوتا، تو ہم تو ہنسیں گے اس کے اوپر۔ اب کوئی شخص کہے کہ نہیں نہیں میں نہیں پڑھتا، قرآن پڑھوں گا تو پکڑ ہوگی، تو اس پہ ہنسنے کی بات ہے، یہ حماقت کی باتیں ہیں، عقل کی باتیں نہیں ہیں۔ علم بچائے گا، لا علمی ہلاک کر دے گی، اگنورنس بلس نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی کہیے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دے دیا جائے گا۔ اس میں ایک طویل حدیث ہے، مضمون یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو حساب کتاب سے ان کے اجر دیے جا رہے ہوں گے، نماز کا اجر، روزے کا اجر۔ اتنے میں بلا اور مصیبت پر صبر کرنے والے آئیں گے اور ان کی طرف بغیر حساب کے اجر بہا دیا جائے گا۔ بہا دیا جائے، میں لگتا ہے نا دریا بہا دیا جائے گا ان کی طرف، یہاں تک کہ جنہوں نے دنیا میں عافیت کی زندگیاں گزاری ہوں گی وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی تو آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا۔ آج ہم کتنا گھبراتے ہیں نا دین پر چلتے ہوئے، یہ ہو جائے گا، ہسبینڈ ناراض ہو جائیں گے، فلاں اور فلاں۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر کیجئے ان چیزوں پر، اللہ بڑا اجر دے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ اصل دیوالیے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈالا۔ الا ذالک ھو الخسران المبین، خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ خود بھی ہلاک ہوئے، خود بھی دنیا کو پوچھتے رہے، دنیا والوں سے ڈرتے رہے، اور یہی ساری
چیزیں اپنے اولاد میں انکلکیٹ کر دیں، یہی ویلیوز اولاد میں ڈال دیں کہ دنیا کو راضی رکھنا، دنیا سے ڈرتے رہنا. خود برباد ہوئے، بچوں کو بھی برباد کیا. کتنا ظلم کیا. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ ہے وہ انجام جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں. یستمعون القول، بات سن لی. قرآن انسپائر تو بہت کرتا ہے، لیکن انسپائر ہونا کافی نہیں ہے، اب عمل بھی تو کرنا ہے. تھامس ایڈیسن سے کسی نے پوچھا کہ جینیس کیا ہے؟ اس نے کہا 1% انسپریشن 99% پرسپریشن. 1% انسپائر ہوتا ہے انسان، اس کے بعد تو محنت ہے، مشقت ہے، قربانی ہے، ہجرت ہے. ہجرت کے بغیر، قربانی کے بغیر محسن مومن ہو نہیں سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بز بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. پلانٹ سائیکل سے ہیومن لائف سائیکل سامنے آ گئی. اسی طرح بچپن، پھر جوانی کی رونق، پھر بڑھاپے کی اداسی اور جھریاں اور رونق کا جانا، اور پھر بالآخر قبر میں جا کر مٹی ہو کر مٹی مل جانا. تو سبق ہے کہ واقعی ہر کمال کو زوال ہے اور صرف اللہ کو کوئی زوال نہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے. سینہ کھلنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ یقین ہو جائے انسان کو کہ اسی میں میری بہتری ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. مطمئن ہو جائے انسان کہ یہی حق ہے. آخرت کے نقصان کے مقابلے میں دنیا کا نقصان غیر اہم لگنے لگ جائے. ساری محبتیں جاتی ہیں تو جائیں، اللہ کی محبت نہ جائے. سب آپشنز میں سے سب سے لاجیکل آپشن قرآن کی اطاعت، اللہ کا حکم ماننا، یہ دل کا کھل جانا ہے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وہ اس شخص کی طرح کیا ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے رہے. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے خوف اور اس کی ہیبت سے بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے سوکھے پرانے درخت کے پتے جھڑتے ہوں. تو یہ اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا. ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں. آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے،
جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر بہت سے خدا ہوتے تمہاری مشکل ہو جاتی، کوئی کہتا یہ کرو، کوئی کہتا وہ کرو، شکر ہے کہ تم ایک ہی رب کی عبادت کر رہے ہو۔ انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔